شاعر آل عمران جناب اون عباس نقوی صاحب آف امی پور اور انہاں دے فوراً بعد قاری القصائد شہنشاہ فضائل و مصائب جناب سید گلشن شاہ بخاری صاحب وہ بھی پہنچ چکے ہیں، اور انہاں دے فوراً بعد جناب گلشن شہزاد بخاری صاحب وہ ممبر تیار ہیں، اور انہاں دے فوراً بعد او پرسن جڑے مومنین بھی انتظار چو برائے مہربانی جلدی جلدی مسجد تشریف لایا ہو، جناب شاعر آل عمران اون عباس نقوی صاحب آف امی پور، اور انہاں دے فوراً بعد قاری القصائد شہنشاہ فضائل و مصائب جناب سید گلشن شاہ بخاری صاحب وہ ممبر تے موجود نے، وہ انہاں دے فوراً بعد بڑھسن باواز بلند تر صلوات پڑھو اللہم درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز سے۔ درود سب کو ہی آتا ہے، اتنے سارے بندے مل کے سانس لیں تو آواز امام بارگاہ سے باہر جاتی ہے۔ نیت کے ساتھ مل کے بلند آواز سے صلوات۔ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ہر علی ولی اللہ پڑھنے والی زبان بولے حیدری، پھر بھی مل کے بلند آواز سے حیدری، درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات۔ وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، ولعن اللہ علی غاصب حق سیدہ، بے شمار بے شمار بے شمار۔ یا کاشف الکرب ان وجہ الحسین، اکشف کربی بیمار رہتی ہیں میرا مالک، بیمار کربلا کا صدقہ انہیں سے بیمار رہتی ہیں میرا مالک، بیمار کربلا کا صدقہ انہیں صحت کلی عطا فرما۔ بندہ کوئی بھی ایسا نہ ہو جو باہر اندر کہیں بھی موجود ہے جس کے کانوں میں مجھ حقیر سید کی آواز جائے، اس پہ آمین واجب نہیں اوجب ہو جائے گی۔ میرے مالک ضرور آمین کہیے گا اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جائے گا۔ میرے مالک یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جب پردے والے حسین کی زیارت ہمیں نصیب ہو جانی چاہیے۔ دعاؤں کو قبولیت کی منزلت تک پہنچانے کے لیے سہارا درود کا لیجئے، ایک ہی پڑھیے اور مل کے بلند آواز سے اللہ۔ ہے اجازت نوکری شروع کی جا سکے؟ قبلہ آپ کی اجازت؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کا جانا پہچانا نام بلکہ پورے ملک میں بادشاہ حسین علیہ السلام کے ذکر کے حوالے سے ایک معتبر نام قبلہ گلشن شہزاد بخاری صاحب برسر ممبر موجود ہیں۔ بنتا ہی نہیں ہے کہ میں کوئی لمبی بات کروں، 4 مصرے پڑھتے ہیں، وہ بھی آپ کا مزاج اور ماحول دیکھنے کے لیے۔ آپ وہ سن لیتے ہیں تو ایک نظم کا ٹکڑا اور اسی پہ آپ کو سلام کر جائیں گے۔ یہ بات عین حق ہے، یہ بات عین حق ہے، کوئی فیک تو نہیں۔ قبلہ کو دیکھ کے میرا مزاج کیا ہے کہ میں یہ 4 مصرے پڑھوں۔ انگلش کا لفظ ہے جی فیک، فیک کا معنی ہوتا ہے جھوٹا۔ چونکہ ممبر پہ قبلہ گلشن شہزاد صاحب نے نئی باتیں لے کے آئے ہیں، ہم نے اپنے بچپن میں ان کو دیکھا ہے ممبر پہ نئی بات، وہ پرانے عقائد لیکن ان کو نئے طریقے سے تراش کے سامنے لے کے آئے ہیں۔ میں انگلش کے 2 لفظ استعمال، سارے بندے پڑھے لکھے ہو، سوشل میڈیا استعمال کر دے ہو، یہ تو گل ہے ہی نہیں، نہ کسی نے سمجھ نہ آئے گی۔ اور پھر ہر ہاتھ کی لکیر میں علی کو سلام کرنا لکھا ہی نہیں ہوتا۔ اے بھی جب اللہ میرا ساتھ دے تو میں چاہتا ہوں اس رائنہ دے حوالے حرام نے کہا یہ بات عین حق ہے، کوئی فیک تو نہیں۔ یہ بات پڑھنا میں نے تھوڑا ہے، جتنی دیر پڑھنا ہے آپ کو سمجھا کے پڑھنا ہے۔
چونکہ جو بندہ کسی کا کلام پڑھے نا وہ لفظ ضائع بھی کر دے نہیں ہوتا. جس نے خود لکھا ہو نا اس کے لیے لفظ کو ضائع کرنا اپنی اولاد کو قتل کرنے کے برابر ہوتا ہے. بادشاہ نے قلم عطا کیا ہے آپ کے بیٹے کو, چوتھا مصرے تک آپ میرے ساتھ رہے تو نظم پڑھنے کا مجھے یقیناً لطف آئے گا. یہ بات عین حق ہے, قافیہ دیکھیے گا, یہ بات عین حق ہے, کوئی فیک تو نہیں, دشمن علی کا باپ تیرا ایک تو نہیں. جو بندہ خیرات لینے آیا ہے اس کا ہاتھ تو بلند ہو جانا چاہیے نا. اب میرا جوان ہاتھ کٹے نا باہر, ایک باری ہاتھ چارہ لکھے حیدری. وہ اتنا لمبا سفر کیا سردی میں آپ کے چہروں کی زیارت کے لیے, آپ یوں ہو کے بیٹھے رہیں, پھر بے نیازی ہے نا آپ کی. یہ بات عین حق ہے, کوئی فیک تو نہیں. ہائے ہائے, چوتھے مصرے جڑی گل ہے میں گل مولا کرے میں آپ کو سمجھا لوں. ہاتھ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو رزق شاہ نجف سے مانگ کے کھاتا ہو اور وہ بندہ چپ کر جائے. تو ہون تے بیٹھے بھی لنگر کر کے ہی ہو نا, بڑے فٹ ہو کے بالکل ٹھیک بڑے آرام سے چوتھا مصرع سمجھانا ہے. اور چوتھے مصرے پہ قبلہ دیکھیے گا کون بندہ ہے کہ جو ولایت علی کا اقرار بھی رکھتا اور پھر چپ کر جاتا ہے. میں نے کہا یہ بات عین حق ہے, کوئی فیک تو نہیں, دشمن علی کا باپ تیرا ایک تو نہیں, اور دشمن علی کا باپ تیرا ایک تو نہیں. الجھن ہے تیرے ذہن میں ذکر علی سے تو گھر جا کے پوچھنا کوئی مسٹیک تو نہیں. ہوئے 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 ہوئے, کیا فائدہ اس بندے کے. بسم اللہ. واہ 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 واہ, بسم اللہ, شکریہ شکریہ, واہ واہ. ہاں ہاں پچھلے دن پھرا ہاتھ چاہو نا رل کے ایک باری حیدری, ہاتھ کھول جوان حیدری. جڑے پچھلے 3 سال تو چوپ بیٹھے نے, تو اس سردی سے انہیں کی بولنے ہیں. ایک نظم آپ کے حوالے کرنی ہے, اس کے بھی ڈھیر سارے بند تھے, صرف 2 بند, اور اسی پہ آپ کو سلام کر جانا ہے. ہرگز بھی تجاوز نہیں کرنا. میرے بڑے بھی ہیں اور میرے لیے محترم بھی ہیں. مصائب کے حوالے سے یہ منظر بڑا مشہور ہے, میں نے اس میں سے فضائل نکالا ہے. آپ ایسی باتیں نہیں سنیں گے اور ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے تو شاید یہ باتیں بہت پیچھے رہ جائیں. بیٹھ جاؤ بچے. آنگن ہے علی بادشاہ کا, اور علی بادشاہ کی وہ بیٹی کہ جسے علی بھی عالیہ کہتا ہے. بسم اللہ. علی بادشاہ کی وہ بیٹی کہ جسے علی بھی عالیہ کہتا ہے. اور دوسرا میرا بادشاہ عباس, بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور مولا عباس. یہ بات تو بالکل طے شدہ ہے, آپ نے سنی ہوئی ہے کہ بادشاہ عباس کی پرورش بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کی ہے. ایک منظر بڑا مشہور ہے جو آپ نے سنا ہوا ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے مولا عباس کو چلنا سکھایا تھا, اور یہ بات مصائب کے حوالے سے پڑھی جاتی ہے, روز آپ لوگ سنتے ہیں. کوئی نئی بات نہیں. اس میں سے ایک فضائل کا ٹکڑا نکال کے لایا ہوں. ہمارے گھروں میں بھی یہ روایت ہے کہ جب ہمارا بچہ زمین پہ چلنے کے قابل ہو جائے تو ہم بچے کو کھڑا کرتے ہیں, اس کی انگلی پکڑتے ہیں, دیکھیے گا مجھے, اس کی انگلی پکڑتے ہیں, اس کا پہلا قدم زمین پہ آتا ہے. اللہ جانے مدینے میں وہ منظر کیسا ہوگا کہ جب تراب پر ابو تراب کے بیٹے کا پہلا قدم آیا ہوگا. شریک سفر ہوئیے گا یار. بسم اللہ. ابو تراب کے بیٹے کا پہلا قدم تراب پہ آیا ہوگا. ہائے ہائے, زمین نے تمغہ سمجھ کے عباس کے نقش قدم کو اپنے سینے پہ سجایا ہوگا. جڑے غازی مولا دے مرید بیٹھے ہو یار, زمین نے تمغہ سمجھ کے عباس کے پہلے نقش قدم کو اپنے سینے پہ جگہ دی ہوگی. بی بی عباس علیہ السلام کو چلنا سکھا رہی ہیں.
ہمارے گھروں کی روایت ہے، مثلا ہمارے گھر میں بچہ بڑا ہو اور وہ بولنے کے قابل ہو تو ہم اسے کہتے ہیں بیٹا کہے یا علی مدد۔ ہمارے گھروں کی تربیت یہی ہے، ہمارا بیٹا اگر ہاتھ پاؤں چلانے کے قابل ہو جائے تو ہم اسے حسین کا ماتم سکھاتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں اے فار ایپل نہیں ہوتا، اے فار علی سکھایا جاتا ہے۔ جن کے گھروں کا یہ کلچر ہے وہ تو بولے نا۔ بادشاہ عباس اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا، اس سے زیادہ تمہید بنتی بھی نہیں، میں کر بھی نہیں رہا۔ عباس کو چلنا سکھا رہی، پہلا لفظ ہے، پہلے مصرے پہ جو بندہ شریک سفر ہو گیا میں اسے پہلے سلام کر رہا ہوں۔ عباس کی طرف دیکھ کے بی بی عالیہ فرماتی، مصرع سنیے گا جی، عباس کی طرف دیکھ کے بی بی عالیہ فرماتی ہیں علی کی تصویر، ہائے ہائے میں کہہ گیا تو رہ گیا یار، بسم اللہ، علی کی تصویر زیارت کریں تو وہ ساری اولاد اکٹھی ہو کے عباس کے چہرے کی زیارت کرتے تھے۔ بسم اللہ کرا، بسم اللہ کر جاؤں جی، آپ جی ہیں وہ آخر سے بولیں جی۔ علی کی تصویر، علی کی تصویر کہا کیا ہوگا؟ علی کی تصویر پہلا مصرع میں مکمل کروں گا، اللہ کرے اس جوان پہ میری نگاہ نہ جائے جو بادشاہ عباس کا نوکر بھی ہے اور پھر چپ کر جائے گا۔ بی بی فرماتی علی کی تصویر پڑھ کے نہ دے علی یہ پہلا قدم اٹھاؤ، ہائے ہائے ہائے، علی کی تصویر پڑھ کے نہ دے علی یہ پہلا، علی کی تصویر پڑھ کے نہ دے علی یہ پہلا قدم اٹھاؤ۔ تجاویز دی جاتی ہیں، نصیحتیں کی جاتی ہیں بچے کو، میرا بچہ یوں چل، میرا بیٹا یوں چل، میری بیٹی یوں چل۔ بی بی فرماتی ہیں علی کی تصویر پڑھ کے نہ دے علی یہ پہلا قدم اٹھاؤ، چلو گے صدق و وفا کی راہ پہ میری رضا کی قسم اٹھاؤ، آئے ہوئے ہوئے، چلو گے صدق و وفا کی راہ پہ میری رضا کی قسم اٹھاؤ۔ علی کی تصویر پڑھ کے نہ دے علی یہ پہلا قدم اٹھاؤ، چلو گے صدق و وفا کی راہ پہ، چلو گے صدق و وفا کی راہ پہ میری رضا کی قسم اٹھاؤ، چلو گے صدق و وفا کی راہ پہ۔ جو بندہ اب تک نہیں بولا دیکھے مجھے، میں چوتھا مصرع پڑھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں یا تو میں نے سیدہ سے خیرات نہیں مانی یا پھر تیری چپ مجھ سے جیت جائے گی۔ بی بی کہتی علی کی تصویر پڑھ کے نہ دے علی یہ پہلا قدم اٹھاؤ، چلو گے صدق و وفا کی راہ پہ میری رضا کی قسم اٹھاؤ۔ میں صدقے باری عزیز بھائی کبھی نہ دنیا میں غم اٹھاؤ۔ بی بی کلثوم کھڑی تھی، کہتی زینب جلدی کیا ہے؟ عباس کو جلدی جلدی چلنا کیوں سکھا رہی؟ بی بی فرماتی چلو گے صدق و وفا کی راہ پہ میری رضا کی قسم اٹھاؤ۔ میں صدقے باری عزیز بھائی کبھی نہ دنیا میں غم اٹھاؤ، میں چاہتی ہوں کہ جلدی جلدی بڑے ہو تم اور عالم اٹھاؤ۔ ہوئے 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 ہوئے، افسوس اس جوان پہ یار جو اب بھی چپ ہوگا۔ بسم اللہ، میں صدقے واری عزیز بھائی، بسم اللہ، میں صدقے واری عزیز بھائی کبھی نہ دنیا میں غم اٹھاؤ۔ بی بی نے پوچھا اتنی جلدی کیا ہے؟ ہائے ہائے، کس مان سے کہا ہوگا زینب عالیہ نے؟ میں چاہتی ہوں کہ جلدی جلدی بڑے ہو تم اور علم اٹھاؤ، میں چاہتی ہوں کہ جلدی جلدی بڑے ہو تم اور علم اٹھاؤ۔ بی بی کلثوم پوچھتی ہیں جلدی سے علمدار بنانے کا شوق ہے؟ جلدی سے علمدار بنانے کا شوق ہے؟ فرات اشک پہ ایک لمحے کے لیے پہرا رکھیے گا، میں فضائل ہی پڑھوں۔ جلدی سے علمدار بنانے کا شوق وجہ کیا ہے؟ بی فرماتی ہیں میں چاہتی ہوں کہ جلدی جلدی بڑے ہو تم اور علم اٹھاؤ، علم اٹھاؤ۔ بی فرماتی میں چاہتی ہوں کہ حسین کے پیچھے چلو تم ایسے رعایا بن کے، وہ جیسے بابا علی چلے تھے پاک نبی کا سایہ بن کے۔ حسین اپنے وقت کا محمد ہے اور تو اپنے وقت کا علی ہے۔ دوسرا بند اور اسی پر سلام کر جاؤں گا۔ عباس کو چلنا سکھا رہی، بادشاہ عباس نے پہلا قدم رکھا، اب غازی نے قدم رکھ کے قدم جما لیا، قدم رکھ کے قدم جما لیا، اگلا قدم نہیں اٹھا رہے۔ بی بی فرماتی ہیں چلو نہ غازی کہ آج وحدت مزاج آنگن رواں دواں ہو۔ ہوئے 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 ہوئے، جن اردو آن دیا تو وحدت مزاج آنگن تو چپ ہو گیا۔ بادشاہ حسینی انہوں پوچھیں
بی فرماتی چلو نا غازی، ہائے ہائے کیا لاڈ ہوگا، چلو نا غازی، چلو نا غازی کہ آج وحدت مزاج آنگن رواں دواں ہو۔ جائیں سکول دا منہ بھی ویکھے ہے نا، اس بندے نو بھی لفظ سمجھ آ جانا ہے، تو جائیں جان کے میرا حق رکھ لینا، پھر میں کچھ نہ کر سکا بادشاہ عباس سے اس کی شکایت تو کروں گا نا۔ پھر فرماتی چلو نا غازی کہ آج وحدت مزاج آنگن رواں دواں ہو، تمہارے قدموں کا بوسہ لے کر زمین کی دھڑکن رواں دواں ہو۔ تمہارے قدموں کا بوسہ لے کر زمین کی دھڑکن رواں دواں ہو، رواں دواں ہو، تمہاری سانسوں کی نکہتوں سے وفا کا گلشن رواں دواں ہو، تمہاری سانسوں کی نکہتوں سے، تمہاری سانسوں کی نکہتوں سے وفا کا گلشن رواں دواں ہو۔ ایک بار پھر سنو اور میں آخری مصرع سناؤں، تمہاری سانسوں کی نکہتوں سے، تمہاری سانسوں کی نکہتوں سے وفا کا گلشن رواں دواں ہو، چلے چلو کہ بطول گھر میں علی کا بچپن رواں دواں، چلے چلو کہ بطول گھر میں علی کا بچپن رواں دواں ہو۔ حسنین نے یہ منظر دیکھا کہ عباس کو چلنا سکھا رہی ہیں، آخری دو مصرے اور یا علی مدد۔ حسنین نے دیکھا، دوڑ کے آئے، اور ہوا کیا، حسن نے بوسہ دیا کہ صدقے اور ہماری ماں کی دعا کا چلنا، کوئی نصیری سے جا کے کہہ دے کہ آؤ دیکھو خدا کا چلنا، بولو علی لال کالا